السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ جو بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ اور سن رہا ہے، اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے اور آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کس طرح پیدا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس طرح ہوئی، اور کس طرح اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں قوت گویائی عطا فرمائی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی قوم پر آسمانوں سے کھانا نازل فرمایا، اور حضرت عیسیٰ کی قوم نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بندر اور سور کس وجہ سے بنایا۔ ان تمام تر سوالوں کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو دیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے ایک کمرے میں اللہ پاک کی عبادت میں مشغول تھیں کہ اچانک ان کے کمرے میں ایک اجنبی شخص داخل ہو گیا۔ وہ اجنبی شخص دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو انسانی شکل میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے تھے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو دیکھ کر بہت ہی ڈر گئیں اور اسے کہنے لگیں کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مزید تعجب ہوا، تو وہ کہنے لگیں، مجھ سے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے، حالانکہ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کا مجھے تو تصور بھی نہیں ہے، اور میرے جسم پر کسی انسان کا کبھی ہاتھ بھی نہ لگا اور نہ ہی میں نے کبھی بدکاری کی ہے، تو مجھے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ سچ بات ہے کہ آپ کو کسی مرد نے نہیں چھوا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بغیر خاوند کی اولاد دے سکتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ پاک اس بچے کو، اس واقعے کو اپنے بندوں کے لیے پاکیزگی کا سبب بنا دے گا۔ اس بچے کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ اللہ پاک ہر چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے اور جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر کسی عورت کے اور بغیر کسی مرد کے پیدا کیا، اور حضرت اماں حوا کو صرف مرد سے بغیر عورت کے پیدا کیا، اور باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت دونوں سے پیدا کیا، اور اب اس بچے کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر مرد کے صرف عورت سے پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جلوہ گیری ہوگی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پھونک ماری اور ان کو حمل ٹھہر گیا۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت نزدیک آتا گیا، ویسے ویسے ہی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ وہ اس بات کو لے کر پریشان رہنے لگی کہ کس طرح میں اپنی قوم کو سمجھاؤں گی، میں کس طرح اپنی قوم کا سامنا کروں گی، لوگ تو مجھے زنا کی تہمت باندھیں گے۔ لوگوں کے بے جا الزامات اور تہمت کی وجہ سے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑی کوہ سرائکا کی طرف چلی گئیں۔ بیت اللہ کہا جانے لگا۔ وہاں پر آپ کو درد زہ کی درد شروع ہو گئی، چنانچہ آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے ٹیک لگا کے بیٹھ گئیں۔ درد زہ کی تکلیف کے باوجود بھی آپ کو یہ فکر لاحق تھا کہ میں اپنے عزیز و اقارب کو کس طرح سے مطمئن کروں گی اور کس طرح سے ان کو سمجھاؤں گی۔ لوگ مجھے بدکار کہیں گے اور طرح طرح کی تہمتیں لگائیں گے۔ آپ اسی سوچ میں مشغول تھیں کہ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پریشان نہ ہوں، تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے رب نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔
اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں اور یہ تر و تازہ کھجوریں کھائیں اور چشمے کا ٹھنڈا پانی پئیں اور اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 40 دن تک وہیں قیام کرنے کا حکم ملا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ اگر تمہیں کوئی بھی انسان نظر آئے تو اشارے سے کہہ دینا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ 40 دن کے بعد جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر تشریف لائیں تو بستی والوں نے دیکھا کہ آپ کی گود میں ایک بچہ ہے۔ اس بچے کو دیکھتے ہی اس بستی والوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور آپ پر طرح طرح کی تہمتیں لگانا شروع کر دیں اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہنے لگے تو نے یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا اور نہ ہی تیری ماں ایسی تھی۔ اسی دوران تمام بستی والے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قریب جمع ہو گئے اور آپ پر طرح طرح کی تہمتیں لگانے لگے اور آپ کو اذیتیں دینے لگے۔ آپ کے خاندان والے کہنے لگے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے منگیتر یوسف کو سزا ملنی چاہیے۔ ان بستی والوں کی باتوں کو سن کر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نے بستی والوں سے کہا میں نے کوئی زنا نہیں کیا۔ اس وقت بستی والوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا تمہارے پاس کون سا ثبوت ہے اور کون تمہاری پاکیزگی کی گواہی دے گا؟ اس وقت حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہا تھا، تو اس وقت اللہ کے حکم سے وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ پاک مجھے نبوت اور کتاب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اس بچے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ کر اس نامولود بچے کی گفتگو سن کر کچھ لوگ تو یقین کرنے لگے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاک دامن ہے اور یہ بچہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگانے لگے۔ ان تمام تکلیف کے باوجود وقت یوں ہی گزرتا رہا اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال ہوئی تو یہودیوں نے انہیں بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے، تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصر کی طرف ہجرت کر کے لے گئیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے 13 سال مصر میں گزارے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آپ پھر دوبارہ سے فلسطین میں تشریف لے آئیں۔ پھر اللہ پاک نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا تھا، جن میں قابل ذکر معجزات یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے اور ماں کی گود میں ہی گفتگو کرنا شروع کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر جب اس پر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائشی نابینے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی نظر درست ہو جاتی، اور کوڑ کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ بالکل تندرست ہو جاتے، اور جو کچھ بھی لوگ کھاتے پیتے یا اپنے گھروں میں چھوڑ کر آتے ان سب کا آپ کو علم ہوتا۔ آپ سب کچھ تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کو بتا دیتے۔ ان سب معجزات کے باوجود بنی اسرائیل کی قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتے رہے اور اسی طرح آپ پر تہمت لگاتے رہے، اور چند ہی لوگ ایسے تھے جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے۔ یہی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، جن کو قرآن پاک میں حواریوں کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کفر کو محسوس کر لیا تو کہنے لگے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ تو حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں۔
ہم اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم آپ کے تابع دار اور فرما بردار رہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کی غرض سے اپنے حواریوں کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ لیکن وہاں پر بھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور آپ کو طرح طرح کی تکلیف پہنچانا شروع کر دی اور ہر طرح سے آپ کو اذیتیں دینا شروع کر دی۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عجیب فرمائش کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا ہے۔ اور جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے، ہماری خواہش ہے کہ اس میں سے ہم کھائیں اور ہمارے دل کو تسلی ہو اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس نازل ہونے والے کھانے پر گواہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ عید کا دن قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تیری ذات بہتر رزق عطا فرمانے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر ضرور کھانا نازل فرماؤں گا، لیکن اس کے بعد بھی تم میں سے کوئی کفر کرے گا تو اسے ایسا دردناک عذاب ملے گا کہ اہل عالم میں سے کسی کو ایسا عذاب نہ ملا ہوگا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کرنا اور ذخیرہ نہ کرنا اور نہ ہی کل کے لیے جمع کر کے رکھنا، لیکن ان لوگوں نے خیانت کی اور اس کھانے کو ذخیرہ کیا اور کل کے لیے جمع کر کے رکھ لیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی نافرمانی پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان لوگوں کو بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کہ وہ نافرمان لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے اور وہ بندر اور سور بنا دیے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال ہو گئی تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگرانی تھا۔ یہاں ان کی طرف سے جو حکمران تھا وہ بھی کافر تھا۔ اس طرح یہودیوں نے اس حکمران کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا اور ان کو سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ اس طرح بدبخت حکمران نے یہودیوں کی بات مانتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور انہوں نے کہا ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جو کہ اللہ کے پیغمبر تھے، حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا لیا گیا۔ جو لوگ ان کے بارے میں اختلافات کرتے ہیں وہ گمان میں پڑے ہیں اور شک کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ آیا ہے، اور آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی بنی اسرائیل والوں کو نبی اور آخری زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی تھی، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے، اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل والوں، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر جو کہ میرے بعد آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا بشارت سناتا ہوں،
اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 600 سال تک کوئی بھی نبی نہیں آیا، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔